بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو پارٹس میں ہم نے چند باتیں کی کہ 1400 سالہ من گھڑت آگ لگانے اور اس آگ کی وجہ سے سیدہ طیبہ رضی اللہ ہمیں تو کہتے ہوئے بھی خوف آ عمل ساقی کو. اس بچے کا نام موسم، کبھی دروازے کے درمیان آ گئی، کبھی یہ مختلف بیانات آگے آ رہے ہیں. ان کی حقیقت کہاں ہے، کہاں تک کوئی بات ہے اور اس کو کیا کر دیا، یہ بات ہمیں دنیا کے سامنے رکھنی ہے کہ بھائی یہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ لگنے لگے، تو سچ بولنے والے کہاں جائیں گے؟ لہذا اب جان جاتی ہے تو جائے، کچھ بھی ہو. اہل بیت کے نام پہ اگر جان جائے گی تو اس سے سودا سستا اچھا میرے خیال میں نہیں، اس سے بہترین سودا نہیں. اہل بیت کی محبت میں اہل بیت کا صدقہ کھا رہے ہیں، اہل بیت کے لیے کائنات اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور گھر والوں کے صدقے سب کچھ ملا. ولی ملے، غوث ملے، کتب ملے، ابدال ملے، سلسلے میں سب کچھ ہمیں اہل بیت کا صدقہ ہے، صحابہ اکرام کا صدقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے صحابہ عطا کیے، صحابہ اور اہل بیت حضور کا صدقہ ہے. اگر ہم نبیوں سے افضل صحابہ کو نہیں مانتے، نبیوں سے افضل اہل بیت کو نہیں مانتے، نبیوں کا مقام سب سے بڑا اور امام الانبیاء کا مقام سب سے زیادہ بڑا. بہرحال تو ابن ابی الحدیث شیعہ کہ اس کی اپنی زبانی تو حقیقت میں کہ یہ اس کا حوالہ دے کے، اور ایک تو خود بھی تمہارے لائق نہیں رہا، تم ہمارے جھولی میں کیوں ڈالتے ہو؟ حیرت، تمہارا بھی نہیں ہے. مولا علی شیر خدا کی شان میں گستاخی کیے بغیرت میں، کس منہ سے تم اس کو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہو؟ شاید تمہارا نہیں رہا اس لیے تم نے کہا یہاں ڈال دو. الذریعہ کو آگ لگا دو، الکنی والالقاب کو کیا کریں؟ اس میں یہ حوالے موجود ہیں، یہ تمہارا ہے. پھر اس کو باحوالہ سہن مسموم غلام حسین نجفی کی، اس میں اس بات کا ذکر کیا. شرح ابن ابی الحدیث جلد اول صفحہ 467 467 باحوالہ سہم مسموم. وہ شیعہ ہو کر یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، اور تم اس کو حوالہ دے رہے کہ اہل بیت کے گھر کو آگ لگائی. اس میں لکھا ہے سنیوں کی. سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، کیا بات. ابھی جب اس کا پول کھلے گا کہ نہ یہ وہ ہے نہ وہ ہے، اور تمہارا بھی نہیں ہے، پھر سنی کہہ کر اپنی عاقبت کیوں خراب؟ اور پھر چلو ہمیں گالیاں دینی ہیں دے لو، میں لکھ کے دیتا ہوں، کروڑوں گالیاں دے لو، جو کچھ کہنا گا، ہماری اہل بیت کو کچھ نہیں. ہم ان کے ادنا غلاموں کے ان کے شہر کے ذرے کے بھی برابری نہیں کر سکتے. سیدہ طیبہ مولا علی شیر خدا حسن حسین اور دیگر، وہ آگے انشاءاللہ بتائیں گے کہ کیا کیا انہوں نے کہا. اور سند غائب. واہ، یہ یہاں پہ صرف ایک حوالہ عمر بن عاص کہتے ہیں، یہ سہم مسموم شیعہ کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں حوالہ ابن حدید کا، اور حوالہ یہ ہے کہ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ابو طالب کی آل میرے دوست اور خیر خواہ نہیں ہیں، میرے دوست اور خیر خواہ تو اللہ تعالیٰ اور صالح مومنین ہیں. یعنی ابو طالب اور ان کی آل مولا علی شیر خدا. ابو طالب بھی حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، اور مولا علی شیر خدا نے تو پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں غلامی میں گزاری. لہذا تو مولا علی شیر خدا کا ایک گستاخ ہو. اور بھی کئی حوالے اس میں تھے کہ وہ قرآن تک حفظ نہ کر سکے، ایسے حوالے. اور کئی حوالوں سے جناب انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. ابن ابی الحدیث نے، ابن ابی الحدیث ہر طرح سے معتزلی. اور یہی نہیں، یہ جس کتاب کی بات ہی اسی میں سے دیکھ لو بھائی. یہ کتاب
بیت الاحزان میں ہے. اس میں انہوں نے لکھا صفحہ نمبر 110. تو جھگڑا ہی ختم کر دو نا، بات ہی ختم کر دو. خود لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو معتزلی ہے. تو معتزلی کیا شیعوں کو نہیں معلوم کہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کبھی بھی سنی نہیں ہو سکتا. معتزلہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے، اور اس کی اتنی گمراہی، عقل پہ ہر چیز کو پرکھنے والے لوگ، نہ وہ قرآن نہ حدیث نہ کچھ اسلام، کوئی چیز نہیں. یہ 110 صفحہ ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے. شرح نہج البلاغہ ابن عدید معتزلی. جب اس کے حاشیے میں یہ بات دیکھ لو غور سے اچھی طرح، یہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. جب تم اس کو معتزلی مانتے ہو تو ظالموں اس کو اہل سنت کے کھاتے میں کس منہ سے ڈالو؟ جب یہ تمہارا بھی نہیں ہے ہمارا بھی نہیں ہے. دفع کرو اس کو، لاؤ کوئی ایسا معتبر حوالہ. تو کہتے ہیں تم اگر بات کیے تو سچے تو بنو، نہیں ثابت کر سکتے سمجھو. اگر کوئی حوالہ ہے لاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں. دیکھنا. وہ کہتے ہیں جی یہ اگر جھوٹ ہوگا، کتنے شیعہ نے مجھے کہا یہ حوالہ جھوٹ ہوگا مذہب چھوڑ دیں گے. میں نے کہا بس قائم رہنا اپنی بات پہ، دکھاؤں گا. آگ نہیں لگی، اسقاط عمل نہیں ہوا، دروازہ نہیں جلا، دروازہ نہیں گرا، سیدہ کو کسی قسم کی خراش نہیں آئی. سبحان. دو ہی مذہب تو پرانے ہیں، سنی اور اس کے بعد شیعہ، اور ان دو میں سے ایک سچا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بھی جھوٹے اور ہم بھی جھوٹے؟ تو پھر دنیا میں سچائی کہاں چلی گئی؟ حیرت انگیز. لہذا یہ ابن ابی العزیز کی ایک اور ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. صفحہ 178 پر اسی بیت الاحزان میں یہ اس واقعے کی اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جس کا انہوں نے سنی عالم ہونا لکھا ہے، اس کے حوالے سے جتنی باتیں ہوں گی وہ سب، اور اس کا تضاد اور اس میں جھوٹ اور جو بھی کچھ ہوگا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پکا جو ہے شیعہ اور معتزلی. اگر شیعوں سے بھی تھوڑی دیر کے لیے تم ہٹا دو گے تو معتزلی ہونے میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہے، تو سنی وہ بھی نہیں ہے. اگر تم اپنے ہونے سے انکار کرو، الذریعہ اور الکنی والالقاب میں کیا کرو؟ وہاں سے کیسے نکالو؟ یاد ہے 138 پر ہے، 138 پر کہہ رہے بھائی یہ جو ہے کہ اس نے اپنے استاد سے پوچھا کہ جی یہ جو واقعہ ہوا ہے، ابن ابی الحدید لکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے کہا، صفحہ نمبر 179، میں نے اپنے استاد سے کہا کہ آپ کی طرف سے نقل کروں کہ فاطمہ کو خوفزدہ کیا تھا، اس وجہ سے ان کے محسن کا اسقاط ہوا تھا، یہ میں نقل کر دوں؟ اب ابو جعفر نقیب نے کہا اس روایت کے متعلق توقف کرتا ہوں اور اپنا کوئی خاص نظریہ نہیں رکھتا، اور اس کی وجہ وہ روایت ہیں جو کہ میرے پاس موجود ہیں. یوں بیچارہ تقیہ کر گیا. یہ 179 پیج ہے، اچھی طرح پڑھ لو، دیکھ لو، کوئی رد و بدل نہیں، من وعن میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے. مطلب اتنا بڑا واقعہ کہہ رہا میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. تو اتنا بڑا ابن ابی العزیز کے کہنے سے کیوں نہیں کہا ہاں یہ بیان کرو، سچ ہے، یہ کچھ تو بولتا کہ خاموشی بتا رہے